صلوا عليه وآله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا استخارہ کے متعلق۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو استخارہ کیا ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی پیچھے بھی ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ استخارے کا مطلب ہے، استخارہ کہتے کس کو ہیں؟ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا۔ کس سے مشورہ ہم کر رہے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو مالک لم یزل ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، وہ پاک ذات ہے جس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ تو جب اس سے مشورہ کر لیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے اکثر ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی ہم نے وہ فلاں جگہ سے ایک بندے کے پاس گئے، اس کو ہم نے استخارے کے لیے کہا تو اس نے ہمیں بتایا کہ جناب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر لیٹنا ہے، آپ نے یہ والی تسبیح پڑھنی ہے، اس کو اتنے دانے پڑھنے ہیں، ایک دانہ بھی اوپر یا نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دائیں کروٹ کے اوپر آپ نے سونا ہے اور اپنا یہ ہاتھ جو ہے یہ دائیں کروٹ کے نیچے رکھ کر آپ نے سونا ہے، اور یہ ہاتھ بھی آپ کا نہ ہلے، آپ کی کروٹ بھی نہ بدلی جائے۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اگر اس نے سونا ہی ہے تو پھر اس کو کیا پتا کہ سوتے ہوئے اس کی کروٹ بدلی جائے گی کہ نہیں بدلی جائے گی؟ تو یہ اتنی مشکلات کے اندر بندے کو ڈال دیتے ہیں کہ بس خدا کی پناہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور پھر جو دعائے استخارہ ہے جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جہاں پر آتا ہے ان ھذا الامر، ان ھذا الامر پر جب آپ نے پہنچنا ہے تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ اب آپ نے حاجت اپنی کیا بیان کرنی ہے کہ اگر آپ مکان بنانا چاہتے ہیں تو وہ مکان آپ کے لیے بنانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ رشتہ وہ جگہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ بات کہہ کر دعائے استخارہ پڑھ کر تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ نا میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے تو مجھے اس کی طرف چلا دے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے موڑ دے۔ یہ استخارہ کا ترجمہ ہے جو مختصر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ کا کام یہاں پر ختم ہو گیا۔ اس میں نہ خواب آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی اشارہ آنے کی ضرورت ہے۔ بس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ پر توکل کر لینا ہے اور اس کام کی طرف آپ نے چل پڑنا ہے۔ اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے تو وہ کام ہو جائے گا، اور اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ پاک خود ہی اس کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیں گے اور آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ بات ضروری نہیں ہے کہ خواب کے اندر آپ کو اشارہ ملے یا آپ کو ویسے کوئی اشارہ ملے، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو بھی سکتا ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو اشارہ مل جائے۔ اگر اشارہ مل جائے تو یہ اچھی بات ہے، تو پھر آپ کسی ایسے شخص کے پاس، کسی ایسے عالم دین کے پاس جو اس کی تعبیر جانتا ہے، جو استخارہ کی تعبیر جانتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس کو بتائیں کہ جی میں نے استخارہ کیا اور یہ اس کے معاملات جو ہیں وہ یہ سامنے آئے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو پھر وہ آپ کو بتائیں گے۔ اب استخارہ آپ نے کرنا کس طرح ہے اور کتنے دن آپ نے کرنا ہے؟ استخارہ آپ جناب 3 دن کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں۔ آپ کو اشارہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بس آپ نے اللہ کے ساتھ مشورہ کیا ہے۔ یہ بات میں نے آج آپ کو سمجھانی ہے کہ استخارہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے ساتھ مشورہ کرنا۔ جب ہم نے اس پاک ذات کے ساتھ مشورہ کر لیا ہے تو اب بات ختم ہو گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔